نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتوحات فاروقی کا رقبہ تاریخ میں 22.5 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک مفلوق الحال اور چھوٹی سی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات و نوازشات سے مرتبہ و مقام عطا کیا تھا۔ مفلوق الحال میں نے اس لیے تحریر کیا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد ان کی صحبت، تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ خلافت راشدہ کا نصف اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک نمونہ تھا۔ تاریخ اسلام کے مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اس دور خلافت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: مسلمانوں کی ہمت رضا الہی کے حصول اور اعلائی کلمت الحق کی کوشش میں صرف ہوتی تھی۔ کسی بھی خلیفہ وقت یا دیگر عمال حکومت کو نہ تو دینار و درہم کا لالچ تھا، نہ انہیں اپنے عہدوں اور مرتبوں کا کوئی کبر و غرور یا احساس برتری۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہونے سے پہلے بھی پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور خلافت حاصل کر لینے اور تمام دنیا اسلام کا شہنشاہ بن جانے کے بعد بھی وہی پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ پیوند لگے کپڑوں سے اس واقعہ کی تصدیق ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس لوٹے تو حسب معمول باہر نکل پڑے تاکہ لوگوں سے ان کے گزر بسر اور حکومت سے متعلق ان کی پسند و ناپسند کی معلومات حاصل کی جائے۔ آپ چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے، رک کر بڑھیا سے حال احوال دریافت کیا۔ بڑھیا نے دعائیں دیں اور اپنی گزر بسر بتانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہمارے خلیفہ عمر کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ ابھی شام سے واپس آئے ہیں۔ بڑھیا فوراً بولی، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ عمر کو کوئی جزائے خیر نہ عطا کرے۔ حضرت عمر فاروق بڑھیا کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے اور فرمایا، بڑی اماں، آخر آپ کو عمر سے کیا رنج و تکلیف پہنچی کہ خلیفہ کے لیے ایسے الفاظ کہہ رہی ہے؟ بڑھیا بولی، بیٹا، عمر جب سے خلیفہ بنے تب سے ہمیں بیت المال سے ایک پائی بھی نہ ملی ہے اور ہم قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بڑی اماں، عمر بیچارے کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس حالت میں ہیں؟ بڑھیا بولی، اگر انہیں پتہ نہیں تو پھر تو انہیں خلیفہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ایک شخص خلیفہ ہو اور اس سے مشرق و مغرب کا حال معلوم نہ ہو، نہ وہ شمال اور جنوب کی عوام کے حالات سے واقف ہو، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پھر وہ خلیفہ کیسے ہیں۔ اس بڑھیا کا حال سن کر حضرت عمر فاروق دل ہی دل میں اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خود کو کوسنا شروع کر دیا اور خود سے کہنے لگے کہ عمر، تجھ پر افسوس ہے کہ تیری رعایا تیرے ساتھ اس طرح حق بات کے لیے جھگڑتی ہے۔ بڑھیا کی زبان سے نکلنے والے دکھ درد نے یہ ثابت کیا کہ ہر شخص سے تو زیادہ فقیر ہے۔ اب ذرا خلیفہ وقت کی خدا خوفی ملاحظہ کریں۔ آپ نے فرمایا، بڑی اماں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ عمر نے جو ناانصافی کی ہے اس کے عوض تو اپنی اس فریاد کے لیے کتنے پیسوں کی دعوے دار ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ آپ مجھے کچھ دینے لگے ہیں کہ میں اپنی فریاد کی کوئی قیمت لگاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں کہ میں تیری فریاد رسی موقع پر کر دوں اور عمر کو بعد میں جا کر بتاؤں اور ان کو اس داد رسی پر منا بھی لوں گا۔ بڑھیا بولی، بیٹا، آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بڑی اماں، میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ اپنی حق رسی کے لیے کتنے پیسوں کی طلبگار ہیں۔ بڑھیا بولی، اگر آپ ضد کر ہی رہے ہیں تو پھر آپ مجھے 20 درہم دے دیجئے، جا کر عمر کو خود منا لیجئے۔ حضرت عمر ابھی بڑھیا سے رخصت ہونے والے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچ گئے اور جاتے ہی دونوں بولے، السلام علیکم امیر المومنین۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جب ان دونوں سے امیر المومنین کے الفاظ سنے تو بڑھیا سمجھ گئی کہ میری داد رسی کرنے والے خلیفہ وقت امیر المومنین ہیں۔ سخت پریشان ہو گئیں
کہ میں نے امیر المومنین کے بارے صحیح کلمات نہیں کہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں امیر المومنین عمر ابن الخطاب ہوں۔ اب یہ میرے دو گواہ بھی آ گئے ہیں۔ میں نے تیری داد رسی اس قدر کی جس قدر آپ نے چاہا۔ آپ نے دونوں صحابہ کو کہا کہ آپ کوئی سفید کاغذ تلاش کریں تاکہ اس کی تحریر کی جائے کہ بوڑھی اماں کی جو بھی فریاد تھی میں نے اس کی حق رسی کر دی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میرے خلاف اس معاملہ پر کوئی دعویٰ دائر نہ ہو سکے۔ دونوں حضرات نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کاغذ نظر نہ آیا، اور بوڑھی اماں سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ کاغذ تو میرے پاس بھی نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ وقت نے اپنے پیوند لگے دامن سے ایک کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا اور اس پر تحریر کی۔ حضرت عمر فاروق نے جو تحریر کی اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر نے فلاں بڑھیا سے اپنی ابتدائی خلافت سے اب تک اس کی داد خواہی 20 درہم میں خرید لی۔ اب اگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرے تو میں اس سے بری ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گواہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھا اس وقت کے شہنشاہ وقت کا رویہ، اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ وہ حق رسی کرنے کے بعد بھی اس کا ایک ثبوت اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، یہ دستاویز آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور اس سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ دستاویز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے میں تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔